آپ دیکھ لینا جو تجزیے صحافیوں کے تجزیوں سے کبھی متاثر بولو نہ ہوا کرو. یوٹیوب کے اور ٹی وی پہ جو صحافیوں کے تجزیے ہیں، بہت کچھ گیم کھیلا جاتا ہے، بہت کچھ دائیں بائیں کیا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں صحافیوں کو جھوٹا بولو، آپ جھوٹا بولنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ یہ فیصلہ کرو بھائی ہمیں نہیں پتا کہ ٹوپی کرا رہا ہے، گھما رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے. یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے میرے بھائی. ہمارے ملک میں صحافی بہت سارے وہ لفافہ ہو رہے ہیں. ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا، آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. جب آپ صحافیوں کو سننا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ ہے، یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات جس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہے اور پازیٹو افیکٹ کم ہے. اس کا مطلب قوم سے ہی مخلص نہیں ہے، ملک سے ہی مخلص نہیں ہے. تو جو آدمی ملک اور قوم سے مخلص نہ ہو، کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو بیان دے رہا ہے یہ 100% درست ہے؟ قرآن کہتا نہیں ہے کہ فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تمہارے پاس تو جب تک آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے اس خبر کو سچا مت سمجھو. تو جب ایک آدمی کا فاسق ہونا ثابت ہو گیا کہ یار یہ ایسی بات کر رہا ہے، اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے سامنے جب کوئی کسی کی غیبت کرتا تھا نا تو حضرت فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے تو ایک جملہ اس کو بول دیا کہ یار تم جس کا جرم میرے سامنے بیان کر رہے ہو میں نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا نہیں. تم نے دیکھا اس کو وہ چھپ کے برائی کر رہا تھا، تم نے اس کو دیکھ لیا، تم پہ فرض تھا کہ اس کی برائی پہ پردہ ڈالتے، تم نے پردہ ڈالنے کے بجائے میرے سامنے بیان کر دیا. تو تمہارا برا ہونا تو میری نظر میں ثابت ہو گیا، اس پر تو دلیل ہے، میں مشاہدہ کر رہا ہوں. اس کی برائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، تو تمہاری برائی پر تو میں گواہ ہوں کہ تم 2 نمبر آدمی غیبت کر رہے ہو. نمبر 2، غیبت کی وجہ سے تمہارا برا ہونا، فاسق ہونا، گناہگار ہونا بھی ثابت ہو گیا. اور برے آدمی کی خبر پہ اعتماد نہیں ہوتا. ہمیں کیا اعتماد کو تو سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. کتنی آسانی سے مسئلہ حل کیا کہ نہیں کیا؟ تو بھائی کیا ہو 2 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا. بھائی کوئی آپ کے سامنے آگے غیبت کر رہا ہے کسی کی، کسی نے کوئی چھپ کے گناہ کیا، کسی نے دیکھ لیا آپ کے سامنے آ کے بیان کر رہا ہے، تو یار ہمیں اس کا تو پتہ نہیں لیکن تیرا پتہ ہے کہ تو 2 نمبر آ رہا. تو بعض صحافی ٹیلی ویژن پہ اس طرح کے ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں، ایسے تبصرے ہیں جس سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ آپ کے دل میں ملک سے محبت کے بجائے نفرت، اداروں سے محبت کے بجائے نفرت. نتیجہ اس کا بالآخر یہ نکل رہا ہے کہ ملک کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. تو وہ کیسے نیک لوگ ہو سکتے ہیں بھائی جو آپ کو اس طرح ایسے ٹریک پہ ڈال دیں، ایسے راستے پہ ڈال دیں کہ آپ ان فیوچر آپ کا فیوچر ہی کئی بیڑا غرق ہو جائے. ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. 3 چیزیں زیادہ سنی جاتی ہیں جو عام لوگوں کی ہیں. ایک مذہب کو سنا جاتا ہے، ایک سیاست، اور تیسرا صحت. لوگ ڈاکٹروں کو بہت سنتے ہیں، حکیموں کو بہت سنتے ہیں. آپ دیکھ لیا کریں نا کوئی بھی کسی سائنسدان کا کلپ آئے گا نا جو ناسا کے بارے میں جانے کی باتیں بتا رہا ہوں، اس کو نہیں لوگ سنتے. کچھ 8-10 سائنسدان قسم کے لوگ سن رہے ہوں گے اس کو بیٹھ کے. ہمارے ہاں پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو چیزیں وائرل ہوتی یا پھر بے حیائی، جن لوگوں کا یوٹیوب پہ چینل نہیں چل رہا ہوتا اپنی بیگم کو لے آئے مارکیٹ میں، دے دنادن چینل چلنا شروع ہو جاتا ہے. بیگم کو ادھورے لباس میں لے آئے، تھوڑا بے حیائی والی ویڈیو بنانا شروع کر دیں بیگم صاحبہ کی یا بہن گھر کی لیڈیز، تھوڑا سا فحش لباس ہو تو آپ دیکھو ٹھک ٹھک چینل ایک دم بوس مارتا ہے. کیونکہ ٹھرکی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پھر وہی نیگیٹو بات ہو جائے گی. اور یہ تو مشاہدہ ہے کہ ٹھرک کی کمی نہیں ہے. اس کا تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے نا کہ آپ کوئی چینل بنائیں، تہذیب کے دائرے میں لے کے چلائیں تو اس پہ تو آپ پہ بہت زیادہ کوئی قابلیت ہوگی تو اوپر جائے گا، ورنہ اوپر نہیں جائے. لیکن آپ لڑکیوں کو لانا شروع کر دیں اس میں ادھورے لباس میں تو وہ چینل ٹھا کر کے اوپر جاتا ہے. تو یہ تو نظر آ رہا ہے نا، یہ کوئی بلا تحقیق خبر تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ فالٹ کس کا ہے؟ قوم میں ٹھرکی بھی، میں نہیں کہہ رہا زیادہ تر ٹھرکی ہے لیکن کم نہیں ہے. ہمارا بہت بڑی تعداد ایک ٹھرکیوں کی پائی جاتی ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کھانا پکانے کی کوئی ترکیب بتائیں، آپ آدمی ہو
تو اس میں بھی کچھ لوگوں کے چینل بہت اوپر جاتے ہیں لیکن وہ بہت ہی قابل ہیں، لیکن وہی کوئی خوبصورت سی جوان لڑکی اور ادھورے لباس میں ٹماٹر کاٹنے کی ترتیب بتا رہی ہوگی اسے، تو اٹھا کر کے ایسا چینل بوس مارتا ہے۔ تو چار چیزیں چلتی ہیں پاکستان میں جو زیادہ جن کو لوگ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ ایک ٹھڑک، اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کروں گا، وہ تو ناجائز ہے، اور اس کو لوگ ایک بات ہے کہ سمجھتے غلط ہے کہ یار یہ کیا ہے، یہ غلط ہے، اس پہ کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کہ میں اس کو کہوں کہ یہ غلط ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، غلط ہے بھائی۔ دوسرا سیاست، بہت زیادہ سیاسی تجزیے بہت سنے جاتے ہیں۔ تیسرا میڈیکل سائنس، چاہے وہ طب یونانی ہو، حکیمی باتیں ہو، مورنگا کے کیا ہے، مورنگا کہتے ہیں نا جو ہم نے بھی پودا لگایا، مورنگا، اس کے بے پناہ فضائل، لہسن کے بے پناہ فضائل، ٹماٹر کے فضائل پر کوئی کلپ آ جائے بہت دے دناتن چلتا ہے، لیکن اس میں بس یہ ضروری ہے کہ فضائل اتنے ہوں کہ جو فضائل بیان کرنے والا ہے نا اس کو بھی نہیں پتا ہو کہ میں یہ مجھے بھی معلوم نہیں، میں پھینکے جا رہا ہوں، تو وہ دے دناتن چلتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے کلپ بہت چلتے ہیں ڈاکٹروں کے، تو مذہبی بہت چل رہے ہوتے ہیں مذہبی۔ ان تمام شعبے میں جن میں ہمارے لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا کو سنتے ہیں، ان تمام شعبوں میں یہ فالٹ ہے کہ تحقیق یا تو محقق کی تقلید کرو، کوئی ایسا ریلائبل ڈاکٹر ہے جس کا ڈاکٹر ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ سمجھدار ڈاکٹر ہے، پھر وہ تحقیق پیش کر رہا ہے، مان لو کہ یار صحیح کہہ رہا ہو، لیکن اگلے کا ہی نہیں پتا چل رہا آپ کو کہ یہ خود کتنا وزن ہے اس کا، پھر وہ تحقیق بھی پیش کر رہا ہے نا، تو آپ کی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ یہ پہچان سکو کہ یہ صحیح تحقیق پیش کر رہا ہے یا غلط تحقیق۔ لوگ کہتے ہیں ریفرنس، حوالے، یار کسی بھی کتاب میں لکھ کے کچھ بھی پیش کر دو حوالہ ہی بن جاتا ہے، وہ عوام کو کیا پتا چلے گا کہ کیا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جنازہ کے بعد دعا، میں نے کہا ثابت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا، کہہ رہے کسی کتاب میں لکھا ہے، میں نے کہا کتاب میں جنازے کے بعد دعا ہونا لکھا ہوگا تو ہم مانیں گے، نہیں ہونا لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں دنیا میں، یعنی مینٹل لیول دیکھیں، دیکھو جب کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا تو اس کا ہونا ثابت کیا جاتا ہے، اس کا نہ ہونا ثابت نہیں کیا جاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یہ زید نے میرے پیسے چوری کیے اور کورٹ میں لے گیا میں اس کو کہ جی زید صاحب نے میرے پیسے چوری کیے، کورٹ کہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ تم کسی نے چوری کی ہے، میں کہوں کہ جج صاحب میں تو ثابت نہیں کرتا کہ اس نے چوری کی ہے، آپ یہ ثابت کریں کہ اس نے چوری نہیں کی، یا یہ زید ثابت کرے گا کہ میں نے چوری بولو نہیں کی، تو جج کیا کہے گا کہ یار آپ پہلے دماغ کا علاج کرائیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر آپ عدالت، یہی کہے گا کہ کسی چیز کے ہونے پہ دلیل پیش کی جاتی ہے، نہ ہونے پہ دلیل پیش نہیں کی جاتی۔ اب نماز جنازہ کے بعد جو دعاؤں کا رواج ہو گیا ہے، تو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کہاں سے ثابت ہے، تو کہہ رہے ہیں منع کہاں ہے، منع کہاں ہے، اس کی تھوڑی دلیل ہوگی، دلیل کسی چیز کے وجود کی ہوتی ہے کہ یہ کہاں ہے، نبی نے کہاں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی، آپ دکھائیں۔ تو جیسے اس کے بعد آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہو کہ یار اس کی کوئی دلیل پیش کرو ہمارے سامنے، اور اگلا یہ کہنا شروع میں پتہ نہیں مثال کیا دے رہا تھا، کھچڑی پک رہی ہوتی ہے، بیان میں بہت ساری چیزیں نا آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں، کیا مثال دے رہا تھا یہ بھی، وہ تو سنی تو جاتی ہیں۔ ہاں میں اس کی ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میں نے یہ دلیل دی، میں نے کہا یار نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے، تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ثابت نہیں ہے، میں نے کہا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ثابت ہے، یہ لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے۔ ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نکال کے لے آؤ گے، پھر بہت ساری چیزیں ہیں نا آپ نکال کے لے آؤ گے کہ یار منع بھی تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے حدیث میں، تو جواب یہ ملتا ہے کہ منع کہاں ہے، منع کہاں ہے، تو میرے بھائی پھر لا الہ الا اللہ جب اذان ختم ہوتی ہے تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگا دیں آپ اس میں آگے، ہم جب کہیں گے تو آپ نے اذان میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کہہ سکتے ہیں اذان میں منع کہاں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ بولو، منع کہاں ہے۔ پھر اگر کسی نے اللہ اکبر شروع میں 4 دفعہ پڑھا جاتا ہے، 6 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا، آپ کا یار یہ اذان تو اللہ اکبر 4 دفعہ تھا، شروع میں آپ نے 6 دفعہ کہاں سے کر دیا، تو 6 دفعہ منع کہاں ہے، تو ہم یہ کہیں گے 6 دفعہ لکھا ہوا کہاں ہے، یہ دکھاؤ، یہ تھوڑی ہوگا کہ منع کہاں ہے۔ اسلام تو مکمل ہو چکا نا، جتنا ہم تک پہنچا ہے اتنا ہم مانیں گے، اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن ہم
نہیں کریں گے. تو اب اگر کوئی شخص کوئی ریسرچ, ہاں مجھ سے وہ کہنے لگے لکھا ہوا کہاں ہے. جب میں نے یہ مثال دی نا, میں نے کہا جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ہونے کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے, نہ ہونے کا ثبوت پیش نہیں کیا جاتا. لیکن وہ مصر رہے کہ نہیں جی کسی کتاب نے دکھائے, یہ جنازے کے بعد ہوا ثابت نہیں ہے. لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ بار بار میں نے کہا لکھا ہوا ہے. میرے کہاں لکھا ہوا؟ میں نے کہا میں نے ابھی لکھا ہے گھر جا کے, یا نہیں لکھا تو گھر لے جا کے لکھ دوں گا, آپ کو دکھا دوں گا, دیکھو یہ کیا ہے, لکھا ہوا ہے. ہر چیز میں بغیر تحقیق, اور جو تحقیق کے اہل نہیں ہے وہ اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں, جو تحقیق کے اہل نہیں ہے. پروپیگنڈا اتنا ہے, یہ جو آج کل کے 2 نمبر مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں نا, یہ خوب سمجھ لیں. جب دلائل سے کسی کی بات کا جواب دیا جائے نا, ان میں اگر تحقیق کا مادہ ہوتا ہے, یہ خود درست ہوتے ہیں. تو ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کسی بات کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے, ان کی کسی بات کا جواب, تو اس پوری دلیل کو نقل کرتے کہ بھائی زبردست جواب آیا بھائی, پھر اس پہ اعتراض کرتے کہ اس جواب میں یہ کمزوری ہے. لیکن میں نے جتنے مذہبی اسکالر یوٹیوب پہ 2 نمبر دیکھے ہیں, ان میں ایک بھی حق پرست نہیں ہے. جب ان کی تحقیق کے خلاف تحقیق پیش کی جاتی ہے نا, وہ اس تحقیق کو پبلک کے سامنے لاتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ اپنا نظریہ تھوپنے پہ لگے ہوئے ہیں. وہ خود تحقیق نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں. ورنہ بتاتے نا کہ یار زبردست بات سامنے آ گئی, تو میرا تو نظریہ غلط ثابت ہو گیا, تو میں تو چونکہ حق کا متلاشی ہوں, لہٰذا یہ دیکھو یہ زبردست بات میرے سامنے آ گئی. لیکن جتنے 2 نمبر مذہبی اسکالرز ہیں جن کا علماء سے لنک نہیں ہے, وہ سب میں یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ جب ان کی بات کا جواب دیا جائے وہ اس کو غائب کر دیتے, پی جاتے ہیں. اس کا مطلب وہ تحقیق نہیں کرنا چاہتے. ہم دارالعلوم کورنگی میں تھے, میرا متعدد مرتبہ دارالعلوم کورنگی میں بڑے علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا مجلس تحقیق میں. میں نے وہاں ایک چیز نوٹ کی, جتنے بڑے سینئر علماء تھے, ان کا جب کوئی موقف ہوتا, ان کی ایک رائے تھی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, جو بھی رائے تھی, تو جب کوئی سامنے ان کی رائے کے مخالف بات کرتا تو کان لگا کے بڑے غور سے سنتے اس کو, ایسے سنتے جیسے بالکل ایسے بن جاتے جیسے ہمیں کچھ نہیں آتا. اور اتنے غور سے اس لیے سنتے تاکہ ہو سکتا ہے بھائی سامنے والا کوئی ایسی دلیل پیش کر رہا ہو جس پر ابھی تک ہماری توجہ نہ گئی ہو. ہم ان کے انداز سے بڑے متاثر ہوتے کہ اتنے بڑے لوگ ہیں, اور کوئی چھوٹا بھی بات کر رہا ہے نا تو ایسے کان لگا کے سن رہے ہیں, اور کہتے ہیں بھائی ہم تو بیٹھے اس لیے تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے. جب آپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے نا, تو یہ علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنی رائے تھوپنا نہیں چاہتے, بلکہ واقعی آپ حق کے متلاشی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ حق ہو. ہمارے ہاں قوم میں بھی یہ فالٹ ہے, قوم بھی سیدھا راستہ نہیں چاہتی. ہمارے محلے میں نا ایک چور پکڑا گیا, اس سے یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارے محلے میں 55 کا واقعہ ہے. ایک بندہ تھا بے روزگاری سے متاثر ہو کر, اس نے کسی کے گھر میں چوری کی, پکڑا گیا. پولیس والوں نے طبیعت سے ڈھونڈا اس کو, خیر کچھ دن کے بعد جیل سے چھوٹ کے آ گیا. مجھے ایک دن اپنا واقعہ بتا رہا ہے, میں نے کہا کچھ دن بعد ملنے کے لیے گیا, کیا حال ہے بھائی, خیریت سے؟ کہہ رہا خیریت نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار جہاں بھی کہیں چوری ہوتی ہے نا تو پولیس والے احتیاطاً سب سے پہلے اٹھا کے مجھے کوٹتے ہیں. کہہ رہے وہ جرم تو میں نے کیا تھا, میرا پٹنا بھی بنتا تھا, اٹھنا بھی بنتا تھا, اب تو میں نے نہیں کیا بھائی, کیونکہ شک کس پہ جاتا ہے پولیس والوں کو؟ سب سے پہلے اسی پہ جاتا ہے. شک جانا منع نہیں ہے, لیکن صرف وسوسے اور شک کی بیس پہ کوٹنا پیٹنا یہ کیا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا وہ صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا, بظاہر تو لگ رہا تھا کہ صحیح کہہ رہا ہے, کیونکہ جس طرح سے وہ غمزدہ بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہا یار پورے محلے میں کہیں چوری ہو تو احتیاطاً مجھے لا کے پہلے چترول لگائے جاتے ہیں کہ تو نے تو نہیں کیا, جب ثابت ہو جاتا ہے میں نے نہیں کیا چھوڑ دیتے ہیں مجھے. پھر کہہ رہے کہیں چوری ہو تو پھر مجھے اٹھا کے پہلے میرے چترول لگتے ہیں, بھائی تو نے تو نہیں کیا. کہہ رہے یار میں واجب الچترول بن گیا ہوں, میں بلا وجہ پٹ رہا ہوں میں. اگر بالفرض پولیس والے ایسا کر رہے تھے تو صحیح کر رہے تھے, غلط کر رہے تھے؟ غلط کر رہے تھے نا. اب میں اگر پولیس تھانے میں جا کے کہتا یار کیوں بلا وجہ ایک آدمی کو کوٹ رہے ہو, کہتے بلا وجہ نہیں, یہ پہلے چوری کر چکا ہے. ہم کہیں گے ایک دفعہ کیا ہے تو اس کا پٹنا بنتا ہے نا. آپ کہیں وہ کہیں نہیں یہ ہے ہی چور. بھائی چور بھی ہے, لیکن ہر کیس اس کے کھاتے میں کیسے ڈال رہے ہو جب تک دلیل نہ ہو آپ کے پاس. تو آپ 100 دفعہ کہو عدالتیں چور ہے, فلانے چور ہے, ڈمکانے چور ہے, لیکن اس کا یہ مطلب کہ آپ عدالت کے ہر فیصلے کو کہو کہ یہ کیا ہے, غلط ہے. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ اس کا مطلب آپ بھی جھوٹے ہو. اگر عدالت جھوٹی ہے تو آپ بھی 2 نمبر ہو, پھر اس کا مطلب ہے.
تو یہ مذہبی منجن ہے جو بک رہے ہیں. کسی پہ کچھ بھی بلی ڈال دو اور پھر اس پہ کورٹ کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزاد طریقے سے وہ تجزیہ کرے کہ یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہر آدمی کہتا ہے میرے حق میں فیصلہ آئے تو عدالت ٹھیک ہے, میرے اگینسٹ جا رہا ہے تو یہ امریکی غلام ہے, یہ چور ہے سارے کے سارے. اور اپنے سیاسی لیڈروں سے عقیدت میں بار بار کہتا ہوں اتنی کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ کر سکو, اتنی کرو. دیکھو سیاسی لیڈروں کے بھی پیترے بدلتے ہیں. آج جس سے دشمنی ہے کل ہو سکتا ہے اس کے جگری دوست ہو. آپ ایک سیاسی لیڈر کی محبت میں کسی دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہو, جہنمی کہہ رہے ہو, چور کہہ رہے ہو, فلانا کہہ رہے ہو, کل اس کا اس سے اتحاد ہو گیا, وہ تو چائے پیے گا اس کے ساتھ بیٹھ کر, آپ کس منہ سے اس سے ملو گے جا کے؟ کہتے ہیں کسی سے دشمنی اتنی رکھو جو فیوچر میں دوستی کرنی پڑے تو برداشت کر لو, اور دوستی اتنی رکھو کہ دشمنی کرنی پڑے تو دشمنی بھی افورڈ کر سکو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اتنا آگے جاتے کیوں میرے بھائی؟ آپ بولو بھائی میرا خیال یہ ہے, میرا تجزیہ یہ ہے کہ نیک آدمی ہے, لیکن یار میں نے ذاتی طور پہ میں جانتا نہیں, بس خیال ہے, اس سے آگے مت جاؤ, یا میرا خیال ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں, بس اس سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. میرے بارے میں ابھی کسی نے کلپ چلایا ہوا ہے, میں ٹاپک چھیڑتا نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں نا پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں نے کوئی اسلام 360 کے بارے میں بیان دیا تھا کہ اس میں ترجمے میں غلطی ہے. اسلام 360 والوں نے رابطہ کیا ایڈمن سے, ہم سے بھی رابطہ ہوا کہ بھائی ہمارا ترجمہ نہیں ہے, ہم تو مختلف علماء کے ترجمے لے کے ڈال دیتے ہیں, تو ہمیں اس سے غرض نہیں, یہ صحیح ترجمہ ہے غلط ترجمہ ہے, ہم نے ہر مکتبہ فکر کا ترجمہ قرآن کا ڈال دیا ہے. اب جس کو جس مکتبہ فکر پہ اعتماد ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھ لے. بات کلیئر ہو گئی, میں نے بیان دے دیا بھائی اسلام 360 کے بارے میں میرا تجزیہ تھا, میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اب میرے یہ دونوں بیانات, کل میں نے ایک شارٹ کلپ دیکھا, 2 نمبر ہی دیکھیں, یہ پروپیگنڈا ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, اور اسٹائل ہر جگہ یہی چل رہا ہے لوگوں کا, یعنی سیاسی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے اور مذہبی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے. تو میرا پہلا بیان چلایا گیا, میں کہہ رہا ہوں اسلام 360 والوں نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے. درمیان میں کسی صاحب کا بیان چلا, میں نے مفتی صاحب کو دھمکی دی تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا, یہ بیان ہٹواؤ, رجوع کرو. فوراً میرا بیان آ رہا ہے, میں رجوع کا اعلان کر رہا ہوں. امیج کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب ڈر گئے, یہی جا رہا ہے نا. نیچے لوگوں کے کمنٹ سب ہے, یہ دیکھو یقیناً تو الگ الگ بیانات ہیں, مگر یہ جو بیچ میں دھمکی جن صاحب کی آ رہی ہے نا, اس رجوع کا اس دھمکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بیچ میں جو دھمکی آ رہی ہے اس میں دھمکی میں یہ بھی الفاظ آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دھمکیاں دی, ہم ایسی کی یوں کر دیں گے, ایسی کی تیسی کر دیں گے, رجوع کا اعلان کرو, شام سے پہلے پہلے رجوع ہو جانا چاہیے. اور ایسا رجوع ہوا کہ پھر اسلام 360 والوں سے پوڈ کاسٹ بھی ہو رہا ہے, ان کو بلایا بھی جا رہا ہے اپنے دفتر. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں یار زبردست, واہ مفتی صاحب تو ڈر گئے, نہ ہمیں دھمکی کا پتا, نہ مجھ تک کوئی دھمکی پہنچی ہے. 2 چیزوں کو